اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں سیر میں مشغول ہیں، سفر میں مشغول ہیں، اور اس سے پہلے ہم اس سفر کو مزید کنٹینیو کریں، ادامہ دیں، انشاءاللہ ہم حضرت آدم سے اجازت لیتے ہیں، ان سے دعا طلب کرتے ہیں. ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں اگر ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں تو ہم نے تعلیم اسماء کی آیات کو کمپلیٹ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو تعلیم اسماء سے یعنی کیا تعلیم اسماء، جب اسماء الہی حضرت آدم کے وجود میں محقق ہو گئے، انیبلڈ ہو گئے، فعلیت پا گئے، تو یہاں پر آدم علیہ السلام خلیفہ بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خلیفہ بننے کا جو بنیادی عنصر اور ایلیمنٹ ہے وہ اسماء کی تعلیم ہے. اوکے، اور پھر یہ اسماء آدم علیہ خداوند متعال نے ملائکہ کے سامنے پیش کیے، تعلیم نہیں دی ملائکہ کو. ٹھیک ہے، یہ بات کمپلیٹ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ملائکہ نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، سبحانک لا علم لنا، یہ سب ہو گیا. اس کے بعد پھر خدا فرماتا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے اسماء کی خبر دی ملائکہ کو، اور پھر وہ آیت بھی ہم نے سب. اب کہاں پہنچے تھے ہم؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستکبر وکان من الکافرین. تمام ملائکہ نے، اور یہ کہا تھا نہ فقط تمام ملائکہ نے بلکہ تمام عالم ہستی نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. سجدہ کی حقیقت کیا تھی؟ سجدہ یعنی تمام عالم ہستی انسان کی، نہ فقط شخص آدم بلکہ تمام انسان اور انسانیت کی خدمت میں آ گئے ہیں. یہ بات ہوئی تھی، یہاں ہم نے اس کو ٹچ کیا تھا اور کمپلیٹ کی تھی اس بات کو. اور اب ہم آتے ہیں الا ابلیس کے حصے میں کہ تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس. کیوں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا؟ آگے اس کی وجہ آ رہی ہے. ابا واستکبر، استکبار کی وجہ سے اس نے استکبار کیا، تکبر کا اظہار کیا. اور پھر وکان من کافرین، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. اس سے پہلے کیا وہ کافر نہیں تھا؟ اس سے پہلے تھا. بات کیا کی تھی ہم نے؟ تعفن کی، اگر آپ کو بات یاد ہو، یعنی اس کی اصلیت اب سامنے آئی ہے. اور یہ بھی کہا تھا نا، ہم سب کی، تمام انسانوں کی اصلیت کب سامنے آتی؟ امتحان کے بعد. جب خدا ہم سے کوئی امتحان لیتا ہے تب انسان کے وجود کی خوشبو یا بدبو سامنے آتی ہے. اس کی روح یا خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، وہ اس وقت پتہ چلتا ہے. تو اب ہم ایک دو جلسوں کے اندر، سیشنز کے اندر خود شیطان کے حوالے سے بات کریں گے. حضرت شیطان، حضرت ابلیس کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ ابلیس کا در حقیقت یہ جو سجدہ نہ کرنا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں اس نے یہ کام نہیں کیا. اس کو ہم تھوڑا تحلیل، تجزیہ، انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر ممکن ہے میں ایک اصطلاح استعمال کروں، وہ اصطلاح آپ لکھ لیں، وہ ہے تمرد کی اصطلاح. تھے، میم، رے تشدید کے ساتھ اور دال. تمرد شیطان یعنی شیطان نے طغیان کیا، شیطان نے خدا کی بات ماننے سے انکار کیا، استکبار کیا. اس کو ہم تمرد کی اصطلاح میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت آپ دیکھیں اس واقعے سے پہلے، کون سے واقعے سے پہلے؟ ابلیس کے استکبار کرنے سے پہلے ایک راستہ فقط موجود تھا اس پورے عالم کے اندر، اور وہ کون سا راستہ تھا؟ کمال کا راستہ، کمال حاصل کرنے کا راستہ. ہر ملائکہ ہیں اور جتنے بھی اس وقت دیگر موجودات ہوں گے وہ سب
کمال طلب بالآخر کمال کا ایک ہی راستہ، اور کوئی کمال اور کوئی اینٹی کمال راستہ، ضد کمال راستہ نہیں تھا. لیکن جب سے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، خدا کے حکم کی نافرمانی کی، تو یہاں پر اب دو راستے وجود میں آ جاتے ہیں. کمال کا راستہ آلریڈی موجود تھا، لیکن اب ابلیس کے اس تمرد اور انکار کے بعد اب اینٹی کمال کا راستہ بھی ایجاد ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہدایت کا راستہ موجود تھا، اور دو اب ضلالت کا راستہ بھی اب وجود میں آ جاتا ہے. ضلالت یعنی گمراہی کا راستہ بھی وجود میں آ جاتا ہے. ہدایت اور ضلالت، یعنی آپ دیکھیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تمام نے سجدہ کیا. اور تمام ملائکہ، ایک اور بات میں اگر آپ کو یاد ہو، میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب ملائکہ نے آدم علیہ السلام کے وجود کے سامنے سجدہ کیا، یعنی سارے ملائکہ اب آدم کے کمال کے راستے میں قرار پا گئے ہیں. اوکے، اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ کہ ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی مت پوچھنا کہ نہ فقط یعنی آدم کے کمال کے طریق اور راستے میں آنے کا کیا مطلب ہے، وہ سب آدم کی ہیلپ کریں گے، آدم کی خدمت کریں گے. کیوں؟ تاکہ آدم اور باقی جتنے بھی بنی آدم ہیں، جتنے بھی غیر معصوم انسان بعد میں وجود میں آئیں گے، وہ بھی کمال کے راستے کو آسانی سے طے کر سکیں. نہ فقط انسان کی خدمت میں ملائکہ ہیں، بلکہ خود ملائکہ اور دیگر تمام موجودات اپنے کمال کی طلب کے لیے، اپنے کمال دیکھیں، دیگر تمام موجودات انسان کے علاوہ، کیونکہ میں نے کیا کہا تھا، ملائکہ نے سجدہ کیا، یعنی پورے عالم ہستی نے سجدہ کیا. تمام عالم ہستی خدمت انسان میں ہے. نہ فقط انسان کو کمال میں پہنچانے کے لیے، بلکہ تمام اب جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو بھی کمال کی ضرورت ہے. ان کو بھی کیا ضرورت ہے؟ کمال کی ضرورت ہے. ملائکہ کو بھی کمال کی ضرورت ہے. وہ بھی کمال کا راستہ طے کر رہے ہیں. کمال کیا ہے؟ میں نے کہا نا ڈسکس کریں گے بعد میں. فی الحال میں صرف تیتر یعنی ہیڈ لائنز بیان کر رہا ہوں. صحیح ہے، ٹاپکس بیان کر رہا ہوں. اس کو ہم کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے. یعنی جتنے بھی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، لیکن جتنے بھی دیگر مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، وہ سب انسان کے ہمراہ کمال کا راستہ طے کر سکتے ہیں. ایک سوال، یعنی ہاں البتہ 20 منٹ نہیں ہوتا. ہاں بولو. ہم اس کا یہ سوال، اس کی مثال یہ بھی دے سکتے کہ مثلا جو ایک بادشاہ ہے، اب اس کے جو نیچے مقام والے ہیں وہ کوشش کرتے بادشاہ کی خدمت کریں تاکہ وہ ان کا. اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے. مثلا بادشاہ کے نیچے جتنے بھی تحت افراد ہیں، ان کو جب اوپر آنا ہے، ان کو اب جب اپنے مقامات، حکومتی مقامات طے کرنے ہیں، تو وہ بادشاہ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. بادشاہ کی خدمت کر کے ہی یہ راستہ وہ طے کر سکتا ہے. باقی تمام موجودات بھی انسان کی نسبت اسی طرح. یعنی یہاں پر 2 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پورا عالم ہستی اور اس کے اندر تمام موجودات انسان کی خدمت میں ہے تاکہ انسان کو کمال تک پہنچانے میں اس کی مدد کرے. پلس وہ خود بھی کمال کا راستہ طے کر رہے ہیں انسان کی سرپرستی میں. یعنی انسان اس عالم ہستی کا قافلہ سالار ہے، کاروان سالار ہے. مثلا آپ 40 اور چہلوں پہ زیارت پہ جاتے ہیں تو ہر زیارت میں آپ دیکھیں کسی گروپ میں جاتے ہیں نا، کوئی گروپ والا لے جاتا ہے آپ کو. اس گروپ میں سب سے ٹاپ جو لیڈر کون ہوتا ہے؟ اس کو کہتا ہے کاروان سالار، قافلہ سالار، جو بھائی اس گروپ کو ہدایت کرتا ہے. بھائی یہاں مت جاؤ، اس ٹائم پہ واپس گھر پہ آنا، اس ٹائم پہ اب حرم جا سکتے ہیں، اس ٹائم پہ کھانا ملے. وہ کون ہوتا ہے؟ قافلہ سالار. انسان خلیفہ خدا، انسان کامل، حجت خدا، اس عالم ہستی کا قافلہ سالار ہے. پس جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے، جتنی بھی معاشرے وجود میں آئیں گے، جتنی بھی سوسائٹیز وجود میں آئیں گی، ان سب کی جو حرکت ہے نا اس کمال کی طرف، وہ حرکت کاروانی ہے. حرکت کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے، یعنی مثلا مہدی بھائی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی آپ جاؤ، میں اپنا راستہ خود طے کر لوں گا، میں اکیلا جاؤں گا. نہیں، اکیلا تنہائی اصلاً معنی نہیں ہے اس عالم کے اندر.
جو بھی کمال کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے، حتیٰ نہ فقط کمال کا، جو ضلالت اور گمراہی کا راستہ بھی طے کرنا چاہتا ہے، خدا کی نافرمانی بھی انتخاب کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کاروان اور گروہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. سوال پوچھنا ہے. جیسا آپ نے کہا کہ ہم لوگ خلیفہ خدا ہیں اور تمام مخلوقات کو ہمارے ساتھ، یعنی اگر ان کو ہماری خدمت کے ساتھ وہ اپنے کمال تک پہنچ سکتے ہیں، تو جن تو خلیفہ خدا نہیں ہیں، اس کو بھی یعنی ہمارے ساتھ ہماری خدمت کرنی ہوگی. جن بھی بلاخر، اب دیکھیں جن ایک بالکل الگ ٹاپک بن جاتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا. دو ایسے گروہ ہیں جو بالکل جن کا موضوع الگ ہے. بلاخر ایک انسان ہے اور ایک جن ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا نا اس ٹاپک کی تفصیلات بہت ہیں، جن کے بارے میں کبھی بات کر سکتے ہیں کسی اور سیشن میں، ٹھیک ہے. کیونکہ فی الحال میں نے بھی زیادہ جن کے بارے میں مطالعہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے آپ کے سوال کے جواب کرنے کے تھوڑا مجھے آپ مطالعہ کا ٹائم دیں اس حوالے سے کہ آیا غیر انسان میں آیا جن تو موجود ہے بلاخر تمام مخلوقات کے اندر بھی، ٹھیک ہے. البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جن کی دنیا ایک بالکل الگ دنیا ہے انسانوں کے لیے، ان کا بھی اپنا ہدایت اور ضلالت کا راستہ موجود ہے، ٹھیک ہے. جس طرح انسان کا، ان کے لیے بھی مثلا پیغمبر آتے ہیں جس طرح. اب البتہ وہ کوئی الگ تھلگ پیغمبر نہیں ہے، وہی پیغمبر جو انسان کے لیے آتے ہیں، مبعوث ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا ایک دیکھنا پڑے گا. ایسے ہی کہ پہلے وہ جن کی دنیا میں تھے، پھر انسان کی، پہلے انسان کیا تھا پھر جن میں، ایسے یا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں، یا ان کی وہ بھی عالم ہستی میں نا، ہم بھی تو عالم ہستی میں، کوئی الگ تھلگ بات نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. بس حرکت کیا ہے؟ بس ایک سوال اب شروع، ایک سوال ایک دو، آپ بولو تیسرا سوال، چوتھا سوال. حرکت کیا ہے؟ بس حرکت کاروانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات ہوتی تھی اب شیطان کے حوالے سے کہ شیطان کے انکار کرنے سے پہلے فقط ایک راستہ موجود تھا. وہ کون سا موجود تھا؟ کمال کا راستہ اور ہدایت کا راستہ موجود تھا. لیکن اب شیطان کی تمرد اور انکار اور طغیان اور استکبار کے بعد اب ضلالت اور گمراہی کا راستہ بھی وجود میں آتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں، خدا نے تو سجدے کرنے کا حکم سب کو دیا نا، ان سب کے اندر شیطان بھی شامل تھا نہیں تھا، ابلیس بھی شامل تھا نہیں تھا. اگر ابلیس بھی خدا کی بات مان لیتا تو کیا ہوتا پتہ ہے؟ تو وہ بھی ملائکہ کے ساتھ ساتھ انسان کے کمال کے طریق میں شامل ہو جاتا، رائٹ؟ اگر وہ طغیان نہیں کرتا. لیکن وہ شامل نہیں ہوا، بلکہ اب کیا ہوا؟ نہ فقط وہ اب ملائکہ کے ساتھ شامل نہیں ہوا انسان کے کمال کے طریق میں، بلکہ اب انسان کے مقابلے میں آ گیا ہے. اب انسان کو ایک دشمن مل گیا ہے. بہت اہم بات ہے یہاں پر. آپ دیکھیں یہاں میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، یہاں پر ہم انسان شناسی کی بات کر رہے ہیں، فقط قصہ بیان نہیں کر رہے ہیں. کیا مطلب انسان شناسی؟ انسان کی ساختار بیان ہو رہی ہے، انسان کا سٹرکچر بیان ہو رہا ہے، انسان کی خلقت کے مراحل بیان ہو رہے ہیں. اگرچہ میں نے کہا تھا کہ جب تعلیم اسماء کا مرحلہ مکمل ہو گیا تو خلیفہ بن گیا انسان، لیکن اب بھی وہ سسٹم اور نظام اور ساختار ابھی بھی اس کے کچھ مراحل باقی ہیں. ان میں سے ایک مرحلہ اب کیا ہے؟ وہ یہ، اب انسان کے اندر، انسان کے سامنے اب دو راستے موجود ہیں. جب شیطان نے انکار کیا تو انسان کے سامنے دو راستے موجود ہیں، ایک ہدایت کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ. اب ملائکہ کو سجدہ، اب آپ اس کو نا لکھ بھی سکتے ہیں اس طرح، کیا؟ ملائکہ کا سجدہ کرنا یعنی ہدایت اور محبت کا خط ہدایت اور محبت، ہدایت کی لائن، ہدایت کا راستہ، محبت کا راستہ، یہ سجدہ ملائکہ ہے. جب ملائکہ نے سجدہ کیا نا تو یہ محبت کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے. لیکن جب شیطان نے تمرد کیا یعنی یہ ضلالت کا راستہ ہے، خط کمالی انسان کے مقابلے میں آنے کا راستہ ہے. صحیح ہے نا؟ دشمنی کا راستہ ہے. دشمنی کا آغاز اب یہاں سے ہوتا ہے. اچھا، اب آخری نتیجہ، اب البتہ نتیجے بہت ہیں، بہت ساری چیزیں آنے والی، لیکن ہم اس ساختار انسانی کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہیں تو یہاں پر بات کیا ہے؟ اب انسان کے وجود میں خدا نے دو چیزیں محقق کر دی ہیں اسماء کے علاوہ. ایک
حب محبت اور ایک بغض نفرت. یعنی حب اور بغض ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. فقط اظہار نہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اے امام میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اے دشمن میں آپ سے نفرت کرتا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہے. باقاعدہ پورا نظام ہے, حب و بغض کا پورا نظام ہے انسان کے وجود کے اندر رکھا گیا ہے یہاں پر. یعنی کیا؟ محبت بے کمال, کمال کی جانب محبت, اور برائیوں کی جانب بغض اور نفرت. اوکے, ایک منٹ, صحیح ہے؟ سمجھ میں, یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور چیز میں آپ کو لکھنے کے لیے دے سکتا ہوں, وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اور آپ تو حفظ کریں گے, آپ تو یاد کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا میرے خیال میں حافظہ قوی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, مذاق کر رہا ہوں, یہ برا تو نہیں مانتے ہو نا مذاق, ٹھیک ہے. اگر برا مانتے ہو مجھے بول دو, مجھے برا نہیں لگے گا. صحیح ہے, بولو آغا صاحب مجھے آپ کی یہ بات بہت بری لگتی ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ بات آئندہ سے نہیں کرو. اچھا, 2 لائنز کون سے وجود میں آ گئی یہاں پر؟ جلدی سے بولو. 2 لائنز, 2 راستے کون سے وجود میں آ گئے؟ ہدایت اور گمراہی اور ضلالت. شیطان کی دشمنی کا راستہ, عداوت شیطانی مساوی اور ایکولز ٹو ہے. یعنی اگر جو شخص شیطان کے راستے پہ آ جائے, گمراہی اور ضلالت کے راستے پہ آ جائے, یعنی آٹومیٹکلی وہ خوبیوں اور اچھائیوں سے وہ دشمنی کرنے لگتا ہے. جو شخص شیطان کے راستے پہ آ جائے, ٹھیک ہے, وہ خود بے خود کیا کرے گا؟ خوبیوں اور اچھائیوں سے اور ہدایت سے دشمنی کرے گا اور نفرت کرے گا اور بغض اور عداوت دکھائے گا. اور جو شخص عداوت انسانی کے راستے پہ آ جائے, عداوت یعنی دشمنی, اوکے, عداوت شیطانی, عداوت انسانی, جو شخص عداوت شیطانی کی لائن پر آ جائے وہ برائیوں کے, وہ اچھائیوں سے دشمنی کرے گا. شیطان کے ساتھ ہو. عداوت شیطانی کا مطلب یہ کہ انسان شیطان کے راستے پہ آ جائے اور جس چیز سے شیطان دشمنی اور عداوت دکھاتا ہے اسی چیز سے انسان دشمنی دکھائے. اس کو کہتے ہیں عداوت شیطانی. اب عداوت انسانی کیا ہے؟ جو شخص انسان کے راستے میں, نا انسان وہ انسان جو اللہ نے بنایا ہے, تعلیم اسما وہ یاد رکھو. جو شخص انسان کے راستے پہ آ جائے, انسان کا راستہ کیا ہے؟ کمال کا راستہ, ہدایت کا راستہ, اسما کو محقق کرنے کا راستہ. جو شخص انسان کا راستہ اپنا لے تو وہ ہر وہ چیز جس سے انسان دشمنی کرے گا. کس سے انسان دشمنی کرتا ہے؟ وہ انسان جو اللہ نے بنایا ہے. کس سے انسان دشمنی کرتا ہے؟ برائیوں سے دشمنی کرتا ہے, نقص اور محدودیت اور بدی اور برائیوں سے دشمنی کرتا ہے. بس ہمارے پاس فرض کیا ہو گیا؟ 2 قسم کی عداوتیں ہو گئی, 2 قسم کی دشمنیاں ہو گئی. ایک وہ دشمنی جو شیطان چاہتا ہے آپ اس دشمنی کو انتخاب کریں, اور وہ دشمنی جو انسان چاہتا ہے یعنی اللہ چاہتا ہے کہ وہ دشمنی آپ انتخاب کریں. بس انسان کے اندر حب اور بغض موجود ہے. کس چیز سے حب؟ اچھائیوں سے حب, برائیوں سے بغض. ٹھیک ہے. اچھا, اب 1 منٹ کے لیے یہاں پر اب ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آیا یہ حب اور بغض کا ہمیں کوئی آیات موجود ہیں قرآن کے اندر؟ کچھ معلوم ہے آپ کو حب اور بغض کی کوئی مثال تاریخ اسلام کے اندر یا مثلا زیارت ناموں کے اندر؟ مثلا ایک تھا کہ جب میں کوئی ہے یاد؟ کیا کیا کیا؟ نیلا احب الدنیا. اوکے چلو, یہ دیکھیں, یہ ایک ہوپ کا ایک ایگزامپل ہے کہ مثلا یہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کو کوٹ کر دیں کہ مجھے دنیا نہیں پسند ہے, مجھے تمہاری دنیا نہیں پسند ہے جس کے اندر صرف شہوتیں ہیں اور یہ سب چیزیں نہیں. تو یہ کیا ہے؟ حب کا ایک نظام, اس کا ایک مصداق, اس کا ایک ایگزامپل ہے. اور کوئی آپ کو یاد ہے؟ یاد نہیں آ رہا, لیکن ایک یاد ہے کہ بکس کا یاد آ رہا ہے کہ جو ہے نا قرآن میں آیا ایک جگہ پہ جو وہ ہے نا قصہ امام علی علیہ السلام کا کہ جب عمر نے جو جنگ خندق تھی اس میں عمر ابن عبدالوہاب, ہاں, تو امام علی سے جب اس کی جنگ ہوئی تھی تو امام علی جب اس نے تھوک پھینکا تھا امام علی کے اوپر
تو امام علی تھوڑی دیر کے لیے ہٹے تھے، اس کے بعد آ کے اس کے اوپر اس کو وار کیا تھا، اس کا سر وار کیا تھا. تو اس پہ ایک آیت ہے نا قرآن کی کہ اردو میں بتا دو اگر آیت عربک میں نہیں آتی. جو ہے جو مومنات ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں مجھے بھی یا یاد جو آ رہی مسلمان ہوتے ہیں، ایسا کچھ تھا کہ وہ جو کافروں کی نسبت بہت زیادہ بغض رکھنے، بہت زیادہ اچھا عزلۃ کیا تھا، عزۃ علی الکافرین و عزلۃ. ہاں اب میرے ذہن میں وہ مکمل تصویر نہیں ہے، لیکن ایک اور آیت جو میں نے آج نکالی تھی وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط ہے. وہ آیت سورہ فتح آیت نمبر 29 میں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یہ والی تھی. اوکے، اشداء علی الکفار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اور ان کے تمام چاہنے والے، ان کے وجود میں خدا نے کفار کی نسبت شدت رکھی ہے. یعنی یہاں پر کیا ہے، نظام بغض بیان ہو رہا ہے. اور رحماء بینہم، آپس میں، لیکن نبی اکرم اور ان کے اصحاب آپس میں کیا ہیں، اشداء ہیں، بھائی ہیں، محبت کرتے ہیں، رحماء ہیں. بس اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ کو کہیں نظر آئے کسی کنٹری میں، اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں نظر آئے کہ مومنین آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ یوں نتیجہ لے لیں کہ ان کا حب اور بغض کا نظام الٹا ہو گیا. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک واضح مثال بتا دوں، بے شک مشکل نہیں ہے، مجھے حرج نہیں ہے بتانے میں، کہ آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے جو شیعہ علماء ہیں نا، شیعہ علماء، وہ آپس میں اتحاد نہیں ہے ان کا، آپس میں صحیح ہے. ٹھیک ہے، میں فی الحال پاکستان کی مثال دے رہا ہوں، مجھے یہاں کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے جو علماء ہیں، اور بہت تاریخ میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں، مثلا شیعہ علماء وہ آپس میں کبھی اتحاد نہیں کرتے، برادری کا اظہار نہیں کرتے، ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے. لیکن مثلا یہ شیعہ علماء سنی علماء سے بہت بھائی چارہ محبت کا اظہار کریں گے. بھائی وہ تو اچھی بات ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن پہلے آپ اپنے گھر کے اندر تو محبت ایجاد کرو. رحماء بینہم. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ شیعہ علماء مثلا محبت اور وحدت اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں، اور آیات اور روایت لیکن خود انفارچونیٹلی عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بھلے ٹھیک ہے. دیکھیں ہم فارسی میں بات یہاں نہیں کر رہے عزیز من، صحیح ہے. اچھا، البتہ ابھی ہم مثالوں کی یہاں پہ بات نہیں کر رہے. میں یہاں کوئی مثال کسی عالم کا نام لینا اچھی بات نہیں ہے. یہ ہمیں ہر عالم کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، چاہے جو بھی ہو بالآخر، مگر یہ کہ وہ بالکل خدا کے مقابلے میں آ گیا ہو وہ ایک الگ بات ہے. وہ پھر ہم، لیکن جو ایک عالم ہے، اس کے اوپر لباس ہے، امامہ پہنا ہوا ہے، بالآخر اس کو انسان رسپیکٹ کرے. نہیں، یہ ہمارے ائمہ کی تعلیم ہے کہ تمام علماء کی رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا ضروری ہے. ہم اگر میں کوئی نمونہ لا رہا ہوں نا، مثال لا رہا ہوں، تو میں دیکھیں میں نام نہیں لے رہا ہوں، کسی کا نام لینا اچھی بات نہیں ہے. صحیح ہے، اس سے انسان پھر خود گر جاتا ہے اگر انسان شخصاً کسی کا نام لے، اور یہ اچھی بات نہیں. بس محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک اور مثال میں زیارت میں سے لے کے آتا ہوں آپ کے لیے. زیارت ہے جامعہ کبیرہ، جو امید ہے آپ نے پڑھی ہوگی، اور حتماً کم از کم ہفتے میں ایک بار پڑھیں. اس میں آپ دیکھیں مثلاً یہ آیا ہے، یہ زیارت جو ہے نا تمام ائمہ معصومین کو خطاب ہے. صحیح، بہت ہی اہم زیارت، علماء کی سیرت میں بھی رہا ہے کہ بہت ہی علماء کی عنایت ہے اس زیارت کی طرف. کیا فرماتے ہیں یہاں پر انسان، ایک مومن کیا فرماتا ہے، اے امام مستبصر بشأنکم وبضلالۃ من خالف. اس کے بعد موال لکم، موال ولایت، تم سے محبت کرتا ہوں میں. اوکے، آپ کے دوست دار ہیں، آپ سے محبت کرنے والے، اور ولی اولیاءکم، اور آپ کے جو اولیاء ہیں، جانشین ہیں، ان سے محبت کرنا. مبغض لاعدائکم، آپ کے دشمنوں سے بغض رکھنے والے، ومعاد لہم، اور عداوت کرنے والے آپ کے دشمنوں سے. پھر اس کے بعد دیکھیں سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم،
یہ تو آپ کو زیارت عاشورہ، زیارت والد، تمام یہ عبادت تو ہر جگہ ملتی ہے. سلم الم، یہ کیا ہے؟ حب اور بغض کا نظام یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں زیارت نامے، دعائیں، یہ سب نہ فقط زیارت نامہ ہے بلکہ درسی سلیبس ہے، نصاب ہے. یہ درسی نصاب ہے، یعنی اس کو درس کے طور پر حاصل کرنا چاہیے. کوئی اس کو پڑھائے، کوئی اس کو تدریس کرے ان زیارت ناموں کو. نصاب جس طرح آپ کا اسکول کی جو کتاب ہے سائنس، جیوگرافی، سب کچھ، یہ کیا ایک نصاب ہے. آپ ایک نصاب کے تحت پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے. اس سلیبس یہ بھی ایک نصاب ہے، درس نامہ ہے یہ. اوکے، یہ انسان نے بنایا کسی، یہ ائمہ کی طرف سے زیارت نامے. اوکے، یہ سب ائمہ کی طرف سے ہے اور تمام معتبر، سند سب کی معتبر ہے، سب کچھ، کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح حدیث قصہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اور زیارت عاشورہ، زیارت جامع، سب اس کے بارے میں کبھی ہم بات کریں گے. زیارت نامے میں فرق کیا ہے؟ بس میں آپ کو یہاں پر ایک فارمولا بتا دوں. اگر انسان کے اندر برائیوں سے محبت پیدا ہو جائے اور برائیوں کی نسبت محبت پیدا ہو، اچھائیوں کی نسبت نفرت پیدا ہو، تو انسان در حقیقت اس نے اپنے وجود کے اندر حب اور بغض شیطانی کا شکار ہو گیا ہے. اور اگر انسان اچھائیوں کی طرف محبت کرے اور برائیوں کی نسبت نفرت کرے تو یہ حب اور بغض انسانی کہلاتا ہے. بس ہم دیکھیں اپنی زندگیوں میں ہم کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے پتہ ہے؟ دیکھیں یہاں نماز کے حوالے سے بھی ہے، اذان ہو رہی ہے، آدھے گھنٹے بعد نماز پڑھیں گے، یار مسئلہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی نماز سے فرار ہے. میں نہیں کہہ رہا نماز سے نفرت ہے، لیکن نماز سے نفرت کا ایک مقدمہ تو ہے بالآخر. کیوں 1 گھنٹے بعد نماز پڑھوں میں؟ کیوں 2 گھنٹے بعد؟ کام امپورٹنٹ ہے، پڑھائی امپورٹنٹ ہے، کالج اور اسکول امپورٹنٹ ہے، نماز امپورٹنٹ. اذان ہو گئی، نماز بھائی، تمام شد. کچھ ضروری کام ہے اس وقت. وہ ضروری کام کیا ہے؟ ضروری کام کون بتائے گا ضروری کام کیا ہے؟ خدا بتائے گا یا میں بتاؤں گا؟ نہیں، مثلا جب میرے بیچ سے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب صبح سے لے کر رات شام تک مجھے کوئی کام ہوتا ہے، پھر اب میں اپنا ہوم ورک کر رہا ہوتا ہوں، مجھے 8 بجے تک بھیجنا ہوتا ہے اور 8 بجے اذان ہوتی ہے. تو اس وقت ٹیچر کو بولو، اپنی ٹیچر کو یہاں بولو. نہیں بولتے، وہ کہتے نہیں نا، ٹیچر کو بولنا. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اصلا شجاعت یہاں پر چاہیے ہوتی ہے. شجاعت یہ نہیں کہ آپ نے ایک کاکروچ کو مار لیا. استاد کو بولو، استاد نماز امپورٹنٹ ہے میرے لیے، میں 8 بجے نہیں، 8 بجے مغرب کی نماز پڑھ کے 8:05 پہ آپ کو ہوم ورک بھیجوں گا. میں 8 بجے سے پہلے بھیجتے ہیں یا 8 بجے سے 2 منٹ پہلے جلدی بھیجو. بالآخر استاد کو یہ سمجھانا پڑے گا اپنی ٹیچر کو کہ نماز میرے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ چیز امپورٹنٹ جو خدا نے پہلے میرے لیے تعین کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بہت واقعات موجود ہیں علماء کے حوالے سے. ایک عالم گئے پلین میں، فلائٹ تھی بھائی، مثلا 5:30 بجے اذان تھی فجر کی اور 5:30 بجے پلین کو اڑنا ہے. عالم گئے پلین میں، ریئل واقعہ ہے. کہا کہ بھائی مجھے مہماندار کو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. بولا آغا صاحب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پلین کو اڑنا ہے. بولا بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے. ضد کی اور اصرار کیا، انسسٹ کیا، اور اس نے اس عالم کو پلین میں نماز پڑھنے دی گئی. نماز پلین میں پڑھی نہ، پلین والوں کو ویٹ کرنا پڑا، پائلٹ کو ویٹ کرنا پڑا. عالم کی نماز ختم ہو پھر ہم پلین اڑائیں گے. دیکھیں یہ ہوتا ہے، اس طرح شجاعت دکھانی ہوتی ہے. اب خدا نے دیکھیں انسان کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، انسان کی تعریف کی. تعریف یعنی ڈیفینیشن. انسان کی خوبیاں، کوالٹیز، کیریکٹرسٹکس، خصوصیات بیان کی ہیں. شیطان کی کیا خصوصیات بیان کی ہیں؟ خدا نے شیطان کو قرآن کے اندر کس طرح معرفی کرایا، کس طرح انٹروڈکشن کرایا. میں آپ کے سامنے 3 آیتیں لے کے آتا ہوں. ایک سورہ اسراء کی آیت نمبر 53، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان کان للانسان، انسان کے لیے عدوا مبینا، عدوان آشکار دشمن. اوکے، کھلا دشمن، روشن دشمن، نظر آنے والا دشمن. اے انسان یہ تو نظر آنے والا دشمن ہے، تم اس نظر آنے والے جو آپ کے سامنے اس سے کیوں غافل ہو؟ انسان سوچے نا بھائی میرا کوئی دشمن میرے سامنے آیا ہے اور میرا ٹھیک ہے یار مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے کام سے لگ جاؤں. نہیں، ایسا ہوتا ہے؟ انسان کا ایسا اکثر عمل ہوتا ہے؟ نہیں. جب دشمن انسان کے بالکل سامنے ہو تو یہاں پر غفلت کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے. ایک اور میں آیت بتاؤں آپ کو، کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ سورہ حفاظ قرآن
پورا قرآن تو حفظ نہیں کیا البتہ. سورہ فاتر آیت نمبر 6 دیکھیں پھر خدا کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم. اس آیت میں کیا تھا؟ اس میں بھی ان الشیطان ہے. ان الشیطان لکم عدو نہیں فاتخذوہ عدوا. بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن لو، مانو کہ تم یہ تمہارا دشمن ہے. مثلا بعض اوقات کیا کہہ رہے کہ اس میں کہہ رہے کھلا اور آشکار دشمن ہے، ہم مجھے نہیں دیکھ رہے وہ کہاں ہے، ہمیں کیسے پتا؟ ہاں اب ہم یہاں دیکھنا کہ شیطان کس طرح انسان کے وجود میں آتا ہے، کس طرح وسوسہ کرتا ہے، کس طرح انسان کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، یہ سب ہم دیکھیں گے. شیطان کے دشمنی کے طریقے ہیں. بقول ہمارے استاد کے، انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن میں سے، قرآنی آیات میں سے شیطان کی 35 روشیں نکالی ہیں دشمنی کی. روشیں یعنی طریقے، کس طرح کس طریقوں سے شیطان دشمنی کرتا ہے. انہوں نے 35 طریقے نکالے ہیں استاد نے، قرآن کے اندر موجود ہیں. اوکے 35 طریقے دشمنی کے شیطان کے قرآن کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ 2 آیتیں ہو گئی. اب خدا نے پوچھا سورہ ہجر آیت نمبر 33 میں، اے شیطان کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ پوچھنا چاہیے نا شیطان سے. قولا، پھر شیطان نے کیا کہا؟ البتہ سوری وہ آیت اور ہے جس میں خدا پوچھتا ہے، لیکن اس آیت میں بھی شیطان بتا رہا ہے میں نے کیوں سجدہ نہیں کیا. شیطان بتا رہا ہے قولا، شیطان نے کہا قولا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. یعنی کیونکہ انسان کو خدا نے جو ہے یہ مٹی سے بنایا ہے، کیچڑ سے بنایا ہے، اور جو ہے شیطان کیونکہ آگ سے بنا ہے. اب یہاں پر اور بات ہے، یہاں پر آگ سے والی بات نہیں ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، انسان کو مٹی سے بیان کیا. یہاں پر ایک اور بات آ رہی ہے، لیکن امپورٹنٹ بات اس آیت میں کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر شیطان کی جرأت، ہم کہتے ہیں نا جسارت، انسان جب کسی بڑے کے سامنے جسارت دکھاتا ہے اس کو ہم جسارت کہتے ہیں. کبھی ڈس رسپیکٹ دکھاتا ہے، بے عزتی کا مظاہرہ کرتا ہے. شیطان کہتا ہے لم اکن لاسجد، میں ہرگز سجدہ نہیں کروں گا، تو جو کر لے. کیوں؟ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، سجدہ نہ کرنا ایک عمل ہے، رائٹ؟ ملائکہ نے سجدہ کیا، یہ ایک عمل ہے. شیطان نے سجدہ نہیں کیا، یہ اس کا ایک عمل ہے. شیطان نے یہ فقط یہ نہیں کہ سجدہ نہیں کیا، بلکہ شیطان کا جو جواب تھا نا خدا کو، لم اکن لاسجد لبشر، میں ہرگز کسی انسان اور بشر کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. یہ تو سجدہ نہ کرنے سے بھی بدتر جواب ہے شیطان کا. ایسا ہی نا، خود آپ مثلا خود ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا 2 روٹی لے کے آؤ، میں آج تھک گیا، میں نہیں جا سکتا ہوں. بیٹا کا میں ہرگز روٹی نہیں لاؤں گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان نے کہا ہے نا کہ میں ہرگز سجدہ نہیں کروں گا کسی بھی بشر کے سامنے، یہ فقط ایک بات نہیں ہے جو اس کی زبان سے نکلی ہے، فقط ایک بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو اس کی ذات میں موجود ہے. وہی تعفن والی بات یاد آ گئی. ٹھیک ہے، یعنی اس نے در حقیقت سجدے سے اور امر، دیکھیں سجدہ کیا تھا؟ امر الہی تھا. اس جدو سجدہ کرو حکم ہے، امر الہی. شیطان نے سجدے اور اس امر الہی سے تمرد کیا ہے، طغیان کیا ہے، اور نہ فقط طغیان کیا بلکہ انسان کے مقابلے میں آ گیا ہے. یعنی انسان کے مقابلے میں آنا یہ اس کی ذات میں موجود تھا، جو اب آشکار ہو گیا. لم، دیکھیں عربک میں علم نحو میں ہم پڑھتے ہیں لم اکن لاسجد، یہ نفی ابد کی، کیا ترجمے میں کیا آتا ہے؟ ہرگز سجدہ نہیں کرو، ہرگز، ہمیشہ کے لیے. نہ صرف آدم کے سامنے بلکہ تمام بنی آدم کے سامنے میں سجدہ نہیں کروں گا. انشاءاللہ خدا ہمیں شیطان سے بچائے. سب سے پہلے دیکھیں ہم انسان شناسی میں کیا کر رہے ہیں؟ نہ فقط انسان کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، نہ فقط اپنی شناسائی کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پر شیطان کی بھی معرفت حاصل کر رہے ہیں، شیطان کو بھی پہچاننے کی کوشش کر. کیونکہ اگر انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا، شیطان کو نہیں پہچانا، تو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ انسان شناسی نامکمل ہے. انسان شناسی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب شیطان شناسی مکمل ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.